شعبان کے مہینے کے بارے میں ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا، شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس رات کی ایک یہ بھی اہمیت ہے کہ سن 255 ہجری میں صبح فجر کے وقت حضرت امام مہدی کی ولادت ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے خیریں اور بھلائیاں یعنی شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، عام طور پر لوگ اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس مہینے کی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ ہے جو بکریاں کثرت سے رکھنے میں مشہور تھا اور بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ مغفرت کرنے کے دو مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اس سے گنہگار مراد ہے، یعنی اس قدر کثیر گنہگاروں کی مغفرت اس رات کو کی جاتی ہے کہ جن کی تعداد ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے گنہگار نہیں بلکہ گناہ مراد ہے، یعنی اگر کسی کے گناہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہو تو اللہ تعالی اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت شعبان کی دعاؤں کی قبولیت ہے۔ شعبان کی 15ویں رات دعاؤں کی قبولیت والی رات ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا، خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے صدا لگائی جاتی ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ پوری کروں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس کی رات میں قیام عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب شمس سے ہی آسمان دنیا میں اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا نہیں، میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا نہیں، میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت و پریشانی میں مبتلا شخص نہیں کہ میں اسے عافیت عطا کروں؟ کیا فلاں اور فلاں شخص نہیں؟ یہاں تک کہ اسی طرح صدا لگتے لگتے صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ عطا اور بخشش کی صدا روزانہ رات کو لگتی ہے، اور بعض روایات میں رات کے 1/3 حصے کے گزر جانے کے بعد صبح تک لگتی ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن اس شب برات کی عظمت کا کیا کہنا؟ اس میں رات میں شروع ہی سے یعنی آفتاب کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک یہ صدا لگائی جاتی ہے۔ اس رات کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس نے پیدا ہونا اور کس نے مرنا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور کس کے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بنی آدم میں سے ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور بنی آدم میں سے ہر وہ شخص جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور اسی رات میں بندوں کے رزق اترتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک عمریں لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، لیکن اسے معلوم تک نہیں ہوتا کہ اس کا نام مردوں میں نکل چکا ہوتا ہے۔ اس رات 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سچی توبہ کرے، اپنے گناہوں پر شرمندگی و ندامت کے ساتھ اللہ تعالی سے صدق دل سے معافی مانگے۔ چنانچہ شب قدر کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں شب قدر پاؤں تو اس میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی بڑا ذکر یا کوئی بڑی نماز اور تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ایک مختصر اور آسان سی دعا تلقین فرمائی جس میں عفو درگزر کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعفو عنا۔ اس دعا کو شعبان کی 15ویں شب میں خوب پڑھیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو دلی خواہش آپ کی ہے اللہ کے سامنے رکھیں۔